علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ریسرچ پرپوزل۔ بہت سے بچوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ریسرچ پرپوزل کیا ہے؟ فارن اسکالرشپ کے لیے یا ٹیسٹ یا انٹرویو میں اپیئر ہونے کے لیے یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے، تو اس لیے یہ ایک مین کوشچن ہے آج۔ ریسرچ پرپوزل کے بہت سے پارٹس ہیں، جو مین اس کے پارٹس آ جاتے ہیں اس کو میں نے 6 حصوں میں کیٹیگرائز کر دیا ہے اور عام طور پہ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا جو پارٹ آ جاتا ہے ریسرچ پرپوزل کا وہ ہے انٹروڈکشن، دوسرا ہے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز، تیسرا ہے ریسرچ کوسچن، اس کے بعد میٹیریلز اینڈ میتھڈز، اس کے بعد کنٹریبیوشن اینڈ کنکلوژن، اور لاسٹ پہ آ جاتے ہیں آپ کے ریفرنسز۔ لیکن ان سب ٹاپکس کو لکھنے سے پہلے آپ کو مین ٹاپک یا مین ہیڈنگ ڈیسائیڈ کرنا ضروری ہے۔ مین ہیڈنگ کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو وہ آپ کے انٹرسٹ بیسڈ ہوتی ہے۔ آپ نیا ٹاپک کوئی بھی نہ چوز کریں، آپ وہ ٹاپک چوز کریں جس پہ آپ کو گرپ، جو انٹروڈکٹری یا پھر جو انٹرویوز میں جو پوچھے جاتے ہیں یا پھر جو آپ کے فارن اسکالرشپس کے لیے جو آپ کے ریسرچ پرپوزل ہوتے ہیں، ضروری نہیں آپ اسی پہ بعد میں کام کریں، لیکن وہ بس آپ کی ریسرچ ایبیلٹی اور ریسرچ جو تھنکنگ ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کتنا آئیڈیا ہے ریسرچ کے بارے میں۔ آپ کی انٹرسٹ کی فیلڈ کوئی بھی ہو سکتی ہے، جیسے اگر ہم بایو کیمسٹری اور بایوٹیکنالوجی کی بات کریں تو اس میں آپ کی کلینکل بایو کیمسٹری آ سکتی ہے، اس کے بعد ایگریکلچر سے آپ لے سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کا انٹرسٹ کا ٹاپک ہے۔ اکثر لوگوں کے نیوٹریشن کے ٹاپکس ہو سکتے ہیں، نیوٹریشن، بایو کیمسٹری اینڈ بایوٹیکنالوجی میں سے آپ کا کوئی بھی انٹرسٹ کا ٹاپک آپ اس کو گوگل اسکالر پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں، نیچر پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں، اس کے ریلیٹڈ جو 2017 یا 2016 کے بعد کی جو ریسرچ پیپرز ہیں آپ ان کو پڑھیں، آپ دیکھیں کہ جو ابھی تک ریسرچ ہوئی ہے آپ کے ریلیٹڈ ٹاپک کی۔ فرض کریں میں ایک ٹاپک لیتے ہیں ڈائبٹیز کا، تو اس میں دیکھیں کہ ابھی اس میں کون سا ایسا گیپ ہے، گیپ فائنڈ کرنے کی کوشش کرے اور وہاں سے ایک ٹاپک جنریٹ کر لے گیپ سے۔ بیسیکلی جو سائنٹسٹ کے کام میں گیپ ہوتا ہے اسی سے آپ ایک نیا ٹاپک بناتے ہیں۔ ٹاپک آپ نے لکھ لیا، اس کو آپ کسی کو چیک بھی کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے ٹاپک سے ریلیٹڈ انفارمیشن کیسے لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے آپ کا پارٹ انٹروڈکشن کا۔ انٹروڈکشن کے پارٹ میں آپ سب سے پہلے لکھتے ہیں بیک گراؤنڈ نالج، جتنا بھی آپ کو اس سے ریلیٹڈ پریویس ریسرچز جو بھی ریسرچ پیپر پبلش ہوئے ہیں اس سے آپ بیک گراؤنڈ نالج پاکستان میں یا پھر اوور آل ورلڈ میں بھی لکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ آپ کی جو ریسرچ ہے اس کی امپورٹنس کیا۔ اس کے بعد فیوچر پراسپیکٹس کی بات کرتے ہیں اسی انٹروڈکشن کے پیراگراف، اور پھر ساتھ آپ لکھتے ہیں کہ اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے گیپس کو۔ آگے آ جاتے ہیں آپ کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز۔ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آپ جب 3 سے 4 بلٹس میں لکھتے ہیں تو یا یہ بیسیکلی سمپل سینٹینسز ہوتے ہیں، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں فلاں چیز آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میرا یہ اسٹڈی کا مقصد ہے کہ فلاں چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے، فلاں چیز کو جو ہے نا وہ ایکسپلور کیا جا سکے، اس طرح ٹو آئیڈینٹیفائی دا اسپیسیفک جین ان کاٹن۔ یہ آپ کے 3 سے 4 لائنیں آپ کی ہوں گی۔ اس کے بعد آتا ہے ریسرچ کوسچن۔ ریسرچ کوسچن میں آپ لکھتے ہیں کہ آپ کی اسٹڈی کے جو گیپس ہیں، یہ بھی 3 سے 4 ہوتے ہیں، اور بیسیکلی یہ جو آپ نے آبجیکٹیوز اوپر لکھے ہیں یہ اسی کے کوسچن ہوتے ہیں، یعنی آبجیکٹیوز آپ کے آنسر ہوتے ہیں، اور جن آبجیکٹیوز کی وجہ سے جو آپ کے سوال ذہن میں آئے تھے وہ جو کوسچن ہیں وہ ریسرچ کوسچن کہلاتے ہیں، اور ریسرچ کوسچن بھی آپ کے 3 سے 4 ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں مٹیریلز اینڈ میتھڈ۔ مٹیریلز اینڈ میتھڈ میں آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنی جتنی بھی میتھڈالوجی ہے اس سے ریلیٹڈ وہ آپ پیپر کسی سے بھی گائیڈ لائن لے سکتے ہیں پریویس پیپر سے، جو اس سے ریلیٹڈ جو اسٹڈیز ہوئی ہیں کہ کون کون سے اسٹیپس انوالو ہو سکتے ہیں اور کون کون سی ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں، کون کون سے مٹیریلز ریکوائر ہوں گے، یہ آپ نمبر آف اسٹیپس میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر میں آپ کو ایک ڈاکومنٹ بھی دکھاؤں گی جس سے آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ نے کیسے ان چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا پورشن ہے وہ ہے کنٹریبیوشن اینڈ کنکلوژن۔ کنٹریبیوشن اینڈ کنکلوژن کے پارٹ میں آپ نے بیسیکلی کیا کرنا ہوتا ہے نا کہ آپ کی جو اسٹڈی ہے، یعنی آپ نے جو یہ آپ کی ریسرچ ہے وہ کیا کنٹریبیوٹ کرے گی سائنس کو ریسرچ کو، ٹھیک ہے، اور سوسائٹی کو کیا وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، اور یعنی اس کی وجہ سے کون سا جو مسئلہ ہے وہ سالو ہو رہا ہے، اور کنکلوژن بھی اس کے ساتھ ہی کہ آپ کا جتنا بھی سارا نچوڑ ہے بیسیکلی آپ کے جو ساری ریسرچ کا وہ کیا ہے، وہ بھی آپ 1-2 پیراگراف پہ اسیمبل کر دینا ہے۔ اس کے بعد جو لاسٹ پورشن ہے وہ آپ کا ریفرنسز کا آتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ریفرنسز ہمیشہ اگر آپ نے ویسے تو اگر آپ کا ٹیسٹ وغیرہ میں ہے تو ریفرنسز عام طور پہ نہیں لکھے جاتے، لیکن اگر آپ نے ڈاکومنٹ کہیں سبمٹ کروانا ہے ریسرچ پرپوزل کا
تو پھر آپ ریفرنسز لکھتے ہیں اور ریفرنسز ہمیشہ سنگل فارمیٹ میں لکھتے ہیں، یعنی ایک ہی فارمیٹ میں ہوں۔ زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ آپ اینڈ نوٹس وغیرہ سے ایڈ کریں تو وہ آپ کے لیے زیادہ اچھا ہوگا۔ اور جو NRPU کی جو گائیڈ لائن ہے ان کے اکارڈنگ آپ کے کسی پرپوزل، آپ کا پروجیکٹ پرپوزل ہے، ریسرچ پرپوزل، اس کے ملٹیپل اسٹیپس بنتے ہیں۔ ملٹیپل اسٹیپس بیسیکلی وہاں پہ آپ کے وہ بجٹ وغیرہ بھی اور ٹائم لائن وغیرہ بھی انکلوڈ ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو ان کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، لیکن اس کو کنفیوز کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ یہی ضروری اسٹیپس ہیں جو آپ کو مینشن کرنا ضروری ہیں اس لیول پہ۔ لیکن اب ہم ریسرچ ٹیمپلیٹ کی بات کر لیتے ہیں، جو ابھی آپ جس سے بات کر رہی تھی کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کیسے آپ نے لکھنا ہے۔ تو یہ آ جاتا ہے ہمارے پاس ٹاپک ہے پروڈکشن آف بایو ڈیزل فرام مائکرو الگے، اور یہاں سے آپ کا انٹروڈکشن ہے، آپ انٹروڈکشن لکھیں 1.5 پیج کا، اگر آپ نے کوئی بھی ریسرچ پرپوزل سبمٹ کروانا ہے، یا پھر آپ کے ٹاپک پہ بھی ڈپینڈ کرتی ہے، آپ لینتھ جو ہے نا وہ ٹیسٹ ہے تو آپ کے ٹائم پہ بھی ڈپینڈ کرتی ہے، لیکن اگر آپ کا ڈاکومنٹ ہے تو آپ کی جو گائیڈ لائن دی ہوئی ہیں ریسرچ پرپوزل لکھنے کے بارے میں، وہ فارن اسکالرشپ جو بھی آپ کی یونیورسٹی ہے اس کے اکارڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے آبجیکٹیوز آ جاتے ہیں۔ آبجیکٹیوز کوئی بھی آپ کے آبجیکٹیوز ہیں، جیسے ٹو پروڈیوس بایو ڈیزل، ٹو آئیڈینٹیفائی، مطلب آپ نے کوئی بھی میکانزم اگر آئیڈینٹیفائی کیا تو اس طرح، تو کوئی بھی چیز ہے آپ کی وہ اس طرح اسٹیپ وائز آبجیکٹیو میں 2 3 سے 4 بلٹس میں آ جائے گی۔ اس کے بعد آ کے ریسرچ کویشچن۔ ریسرچ کویشچن میں آپ کے جو ہے وہ مینلی جو گیپس ہیں، گیپس کے بارے میں جو کویشچن ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ آگے آپ کی آ جاتی ہے مٹیریل میتھڈالوجی۔ مٹیریل میتھڈالوجی میں آپ کے ڈفرینٹ اسٹیپس آ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، تو یہاں سے بھی آپ جو ہے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں کیسے جو ہے اسٹیپس کو مینیج کیا ہوا ہے۔ اور لاسٹ پہ آپ کیا جاتے ہیں ریفرنسز۔ ریفرنسز آپ نے ایک فارمیٹ میں لکھتے ہیں، وہ آپ اپنی ٹاپک کے ریلیٹڈ ریسرچ پیپر دیکھ کے تو وہاں سے اپنے ریسرچ ریفرنسز کو انکلوڈ کر۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے، باقی کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔